الرسول فقد آتا اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، من آتانی فقد آتا اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری پیروی کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اعتراضات کا جواب، احساس ہوا مجھے اور آپ کو کہ ہم کون ہیں، اللہ نے کیا مقام مرتبہ دیا ہے۔ ایک قوم کو، ایک نبی کے ماننے والوں کو دنیا کی امامت اور سرداری پر سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اس منصب پر فائز کیا گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ ہمیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم حضور خاتم النبیین کے امتی ہیں، پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ تو پھر اب یہاں سے کچھ ہمارے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولوں، تمہارے درمیان میں نے ایک رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، دوسرا تلاوت کرو، قرآن پڑھو، پہلے پاکی اختیار کرو، جسم کی، خیالات کی، لباس کی، گھر بار کی، اطراف و اکناف کی، اپنے شہر کی، اپنے گھر کی، ہر چیز کی پاکی۔ وہ یعلم، یہ پاکی جب مل جائے، یعلم الکتاب والحکمہ، تمہیں علم و حکمت کی باتیں سمجھ میں آئیں گی جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اب آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو جاننا چاہیے اللہ سے معاملہ گیو اینڈ ٹیک کا رہے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے بھول جاؤ میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلایا تو اللہ نے کیا کیا، ان سے ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ جب ذرا ہوش آ جائے، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ شروع کر دیں، اس زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 6-7 گھنٹے سونے میں گزر جاتے، کاروبار میں، آفس میں ہے، دفتروں کے اندر ہے، بزنس کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، جب خالی ہو جائے، جو زبان اللہ کا ذکر کرتے رہے گی اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ تمام برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسے پل پل احساس ہوگا کہ میری زبان سے میں اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، پھر میں جھوٹ کیسے بول رہا ہوں، میں غیبت کیسے کر رہا ہوں، چغلی کیسے کر رہا ہوں، ملاوٹ کیسے کر رہا ہوں، دھوکے بازی کیسے کر رہا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کر رہا ہوں میں۔ یہ ذکر، یہ اذکار ہم کو برائیوں سے روکتے رہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ ہتھیار دے رہا ہے ہر دور کے لیے۔ دنیا تو بنائے گی ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، اور اتنے بنا چکی ہے کہ یہ دنیا 20 مرتبہ الٹ پلٹ کی جائے سکتی ہے۔ ان ہتھیاروں کو ایک بار اگر ایک وقت میں ان ہتھیاروں کو چلایا جائے، یہ دنیا بار بار تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ہتھیار بنا لینے سے ہتھیار چل جائیں گے؟ اللہ کے اذن کے بغیر یہ کائنات ختم ہو جائے گی؟ ایسے نہیں۔ تو یہ ہتھیار تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، ایک کام کرو، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پہلے صبر سے پھر نماز سے مدد دو۔ نماز کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ 3:45 بجے اذان ہو جاتی ہے، 4:15 بجے تک نماز جماعت کے لیے کھڑے رہتی ہے مسجد میں۔ اب 12 بجے سونے والا 4 بجے کیسے اٹھ کے نماز پڑھے گا؟ تہجد کا تو بھول ہی جائیے آپ۔ کیا چاہتا ہے مطلب نماز کے بغیر؟ اور نماز لاشعوری کی نماز نہیں، رٹے مار کر جو سورے یاد کر لیا اس بنیادوں پہ نہیں، شعور کی، سمجھداری کی نماز۔ پھر میں ادباً گزارش کروں گا، جتنے سورے میرے سننے والوں کو یاد ہیں، موبائل پر اس کا ترجمہ ریکارڈ کر لیجئے، جب فرصت ملے، گھر سے دفتر جانا، واپس آنا، کسی اور مصروفیہ، گھر میں کا بیکار بیٹھے ہوئے، چھٹیوں کے دن، ویکینڈ سے مختلف چھٹیاں آ رہی ہیں، لگا لیا، 1 سے 4 بار سنیے، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے
آپ کو وہ معنی مفہوم یاد ہو جائے. اس کے بعد میں آپ کی نمازوں کی کیفیت بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. پھر یہ ابھی تک جو تم نے اپنے مسلمانی کا دعویٰ کر کے دنیا کو بنانے کی کوشش کی ہے، ایسا میں تعاون کو قبول نہیں کروں گا. میں تمہیں آزماؤں گا. اب ایک بات، جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 14 16 وغیرہ وغیرہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہو. اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو. بل احیاء، وہ زندہ ہے. کیسے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. یہ ایک آیت ہے، انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت پڑھیں گے جس میں اللہ نے فرمایا وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ رب کے پاس غذا کھا رہے ہیں. ہمارے لوگوں نے تو یہاں خبروں کے اندر ان کی سہاگرات تک منوا دی ان سے، بزرگان دین سے. عرس میرے شہر میں جو کیلنڈر چھپتے ہیں، مختلف دکاندار کیلنڈر چھپتے ہیں، ان میں پورے کیلنڈر ہر صفحے پر ہر مہینے کے اندر ہر تاریخ کے ساتھ شہر حیدرآباد کے یا دیہات کے علاقوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بزرگ کا عرس، سالانہ عرس منایا جا رہا ہے. کس کے کہنے پر؟ کیا یہ تمام بزرگان دین کو ملا لیں، ہندوستان کے ایک پلڑے میں جمع کیجئے اور ایک میں رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو، کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ تو کسی صحابی کا بھی ہم نے عرس بنایا. چلیے تمام صحابہ اکرام کو ایک طرف رکھیے اور ایک طرف رکھیے اصحاب بدر کو، درجہ ایک ہی ہے. ہم نے اصحاب بدر کا عرس منایا. چلیے اصحاب بدر کو رکھیے ایک طرف، عشرہ مبشرہ کو رکھیے ایک طرف. ہم نے عشرہ مبشرہ کا عرس منایا. چلیے عشرہ مبشرہ کو رکھیے ایک طرف، خلفائے راشدین کو چاروں کو رکھیے ایک طرف. ہم نے 2 سسر ہیں، ان میں 2 داماد ہیں. 30 سال چاروں نے حکومت کی ہے. ان کا کبھی عرس منایا؟ کیوں؟ نبی کے بعد تو ان لوگوں کا مقام ہے نا. ہم جن کا منا رہے ہیں وہ تو سینکڑوں سال بعد آئے ہیں دنیا کے اندر. لوگوں کو بزنس بن گیا ہے، ان کا کاروبار بن گیا، دکانیں لگتی ہیں. ہمیں بھی گھومنے پھرنے کا، قوالیاں سننے کا موقع مل جاتا ہے. مجھ سے بھی یہ حماقتیں ہوئی ہیں، میں نے بھی کی ہیں. گھرانہ نارمل، نہ اتنا دیندار نہ اتنا دنیا دار. نماز پڑھ لیا، والدین خوش ہوئے، نہیں پڑھے ڈانٹے نہیں کبھی. اب اردو میڈیم سے پڑھ رہے تھے، ایم اے بھی اردو سے کرے. شاعری کا شوق، بیت بازی کے اندر حیدرآباد کی ہر کالج کی یونیورسٹی کی ٹرافی جیت لی. اب شاعری کا چونکہ سنانے کا شوق تھا، اب نتیجتاً قوالیاں ماشاءاللہ. اب اس کے اوپر ہارمونیم طبلے کی تاب پر جو قوالیاں سنائی جاتی ہیں، آواز تو ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آواز سے نوازا ہے نا. لہن داؤدی مشہور ہے بے شمار خبروں پر. اسی لیے جاتے تھے، ڈھونڈ کے جاتے تھے کہاں قوالیاں اچھی ہوتی ہیں. وہ بزرگان دین دنیا میں قوالیوں کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. قوالیاں رات بھر صرف نعتیں پڑھتے رہنا، قوالیاں سنتے رہنا، سلام پڑھتے رہنا. ذرا سوچ کے دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں. رات بھر جا کر یہ تمام کام کریں گے، رات بھر جا کر تہجد پڑھو، نہیں ہو، فوری نیند آنا شروع ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے نہیں تمہارا اس طریقے سے. پہلی چیز تو یہ جو انتقال کر چکے لوگ ہیں ان کو مردہ مت کہو، یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن تمہیں شعور وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور دوسری چیز، تم ان کو بڑھاؤ چڑھاؤ، ان کے بارے میں مبالغے سے کام لو. میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، خوف و خطر میں، فاقہ کشی میں، جان و مال کے نقصانات میں، آمدنیوں کے گھاٹے میں. آج ساری دنیا کووڈ-19 کے سبب معیشت ہر ملک کی کریش کر چکی ہے.
इल्ला माशाअल्लाह। कारोबार बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है। किसी इंडस्ट्री की तरफ नजर उठाकर देखिए, सब घरों में बंद बैठे हुए हैं। इससे अंदाजा लगाइए अल्लाह क्या चाहता है। एक मामूली से जरसूमे की वजह से दुनिया में लॉकडाउन करा दिया अल्लाह ने। अभी भी शऊर नहीं आ रहा। गैरों की बात छोड़िए, हम कब रुजू होंगे, हम कब अल्लाह की तरफ पलटेंगे। तन्हाई में कितने हैं जो हम में से रो रो के रातों को अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करते। क्या पता किसी की लौ लग गई और उसने सुन ली। मुसीबत ला सकता है तो मुसीबत को हटा सकता है। हमारा ईमान नहीं है वल क़द्र ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। अब ये वबा आ गई है, कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ लौट कर चली जाएगी, हमेशा नहीं रहेगी। कोई वबा, कोई बीमारी हमेशा दुनिया में नहीं रही। ये कब तक रहेगी? चंद महीने, 6 महीने, साल, बस। उसके बाद फिर दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। बहरहाल, और हमें क्या तालीम दी गई? हर चीज़ के ज़रे से नुकसान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत आयशा के हुजरे में हवा चली, चिराग बुझ गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस प्यारी सी आयत को कि हम अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, हमने सिर्फ इंतकाल के मौके पर रख दिया। किसी के बारे में सुना कि आज उन दुनिया से रुखसत हो गए, फौरी निकल गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर छोटे बड़े नुकसान पर जो हमें पेश आता है, ये चीज़ अल्लाह की तरफ से मिली थी। अल्लाह ने काम हमारा हो गया। जब तक वो हमारे पास रखना चाहा, औलाद हो, माल हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती, जो चीज़ हमारे पास है, जो लौट के हमारे पास से जा रही है, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने ले ली। गम किस बात का है? अगर दी तो सब्र कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। ले ली, सब्र कीजिए। मोमिन की भी क्या शान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह जब नवाजता है तो उसका शुक्र बजा लाता है, अल्लाह जब ले लेता है सब्र करता है। दोनों सूरतों में उसके खाते में अजर लिखा जाता है। अब यहाँ से हज के बारे में बताया जा रहा है। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये जो 2 पहाड़ियाँ हैं, जब सहाबा किराम उम्रा हज के लिए गए, इसलिए कि अभी तो जाना बंद है, 2री हिजरी, 3री हिजरी, 6ठी, 7वीं हिजरी में जाकर रसूल सल्लल्लाहु को पहली मर्तबा काबतुल्लाह देखने का मौका मिला है 7 साल के बाद, उम्रतुल क़ज़ा के लिए 7वीं हिजरी में। अब लोगों के जहन में ख्याल आ कि यहाँ तो पहले बुत थे, अभी पहाड़ियों की हम चक्कर मारे, सही करना है, इसलिए कि वो हज़रत हाजरा की निशानी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुबारक, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, उस बच्चे को लिटा कर बीच में 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को अदा पसंद आई, क़यामत तक के तमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए फ़र्ज़ किया, आप जाओ तो वहाँ उम्रा करो, हज करो, सही करना है, 7 चक्कर लगाना है। साथ ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो जो कोई फमन हज्जल बैता अभी तमर फला जुनाह अलैहि यतव्वफ़ बिहिमा, इन दोनों के बीच में वो सही करे, कोई मसला नहीं है इसके लिए। ये किताब तमाम सब इंसानों की रहनुमाई के लिए है। हर किताब इससे पहले भी जो आई थी वो तमाम इंसानों के लिए। आज जो दुनिया के इंसान हैं उनमें से वमिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादन, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो अल्लाह से बढ़कर अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, जैसा कि हालांकि उन्हें जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए थी। देखिए, मोहब्बत होगी माँ बाप से, बहन भाई से, बीवी बच्चों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, माल से, तिजारत से, बड़े चाव से बनाने वाले घरों से, हर चीज़ से मोहब्बत हो सकती है। और अल्लाह ताला चाहता है कि, अल्लाह के रसूल चाहते हैं कि ये मोहब्बत करो, लेकिन ये मोहब्बत ताबे होनी चाहिए मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली।
اگر یہ 8 محبتیں بڑھ گئیں یہ 3 محبتوں پر، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہاری یہ 8 محبتیں، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز اقارب، رشتہ دار، مال، دنیا، متاع، کاروبار، گھر بار سے بڑھ گئیں اللہ رسول اس کے راستے میں کوشش کرنے سے، تم فاسق ہو۔ کرو ان سے محبت، ان کی محبت تابع ہونی چاہیے اللہ اور رسول کے۔ اور اس کے برخلاف والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے محبت کریں۔ آئیے آج سے میں اور آپ اللہ سے محبت کرنا شروع کریں۔ اب جو کام کریں گے اس کی محبت میں کریں گے، اور معلوم کریں گے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہوتا ہے نا۔ ماں باپ سے محبت ہوگی، ابا کو کیا پسند ہے، اب ان کی پسندیدہ چیز کھانے کے لیے کیا لے کر آئے ہم، کپڑوں میں کیا رنگ ان کو زیادہ پسند ہے، ابھی تک پوچھ کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، چاچاؤں سے پوچھ رہے ہیں، نانا نانی، دادا دادی سے پوچھ رہے ہیں، امی کو کیا پسند ہے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ جب لوگوں کی پسند ناپسند کے لحاظ سے ہم انہیں دینے دلانے تحفے تحائف کی کوشش کرتے تو اللہ کے راستے پہ چلنے میں ہم اس کے پسند کا خیال رکھیں گے تو پھر وہ ہماری پسند کا خیال رکھے گا۔ بہرحال لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہیں، وہ دنیا کی محبت میں غرق۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق زندگی گزارو، تو کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جو چل رہا ہے باپ دادا کے زمانے سے ہم تو اسی پر چلیں گے۔ اور اللہ جواب میں فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے انہوں نے تمہارے باپ دادا نے عقل سے کام نہ لیا ہو، نہ وہ سیدھے راستے پر ہو، تو بھی تم انہی کے راستے پر بکٹت بھاگے جاؤ گے۔ یعنی اگر وہ غلطی سے دوزخ میں جا رہے ہیں، انہوں نے بدعمالیاں کی ہیں، تم صرف اس لیے کہ وہ تمہارے باپ دادا تھے۔ قرآن نے تم کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال نہیں دی، قرآن نے تم کو نوح علیہ السلام کی مثال نہیں دی کہ نوح علیہ السلام پر ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، جہنم میں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو باپ نے رد کر دیا، جہنم میں جائے گا، صرف اس لیے کہ باپ ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، تم ان کے راستے پر دوڑتے چلے جاؤ گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو چیز اللہ تعالیٰ نے بندگی یعنی اس کی بندگی کرو، اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ طیبات وہ کھاؤ پیو۔ تمہارے لیے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، 3 چیزیں تو بڑی گنا دی گئی ہیں، مردار مت کھاؤ، خون سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ تفسیر کبھی آپ کو موقع ملے تو مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم دین تھے، پاکستان چلے گئے بعد میں اور وہاں کے مفتی اعظم بنے، انہوں نے معرف القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے بارے میں جائیے، آیت نمبر 183 کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو آستانوں پر لے جا کر قبروں پر منتیں، نیازیں، مرادیں مان کر جو ذبح کیے جاتے اس کے بارے میں وہ لکھتے، ان کا تعلق نہ جماعت اسلامی سے تھا، نہ تبلیغی جماعت سے، نہ جمعیت علماء سے، ان جماعتوں سے پہلے وہ گزر چکے ہیں۔ مفسر قرآن ہیں، 8 جلدوں میں معرف القرآن لکھے، وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، یہ جو آستانوں پر لے جا کر ذبح کرنا ہے، باوجود یہ کہ ذبح کرنے والا اللہ اکبر کہتا ہے، اس کا کھانا کھلانا، یہ عمل کرنا سب حرام ہے، اس لیے کہ نیت جو انسان کی تھی، یہ بزرگ کی وجہ سے میرا کام بنا، اللہ کی وجہ سے نہیں بنا، اس لیے یہ پورا عمل حرام ہے۔ اور حرام کام توقع کر رکھ کے یا حرکتیں کر کے تم سمجھتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرنے والے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ
ہدایت کے بدلے ضلالت خرید رہے ہیں، والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کی جگہ پہ عذاب خریدتے ہیں، فما اصبرهم علی النار، بڑا صبر ہے ان کو آگ پر، بڑا صبر ہے۔ نیکی یہ نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، نیکی یہ نہیں کہ مشرق کی طرف مغرب کی طرف رخ کرو۔ بعض لوگ اس میں بھی بڑی شدت کرتے ہیں، بعض جگہ پر عموماً دیکھا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو گئے، افطار ہو رہا ہے، کھانا ہو رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا، جگہ تنگ ہے، تھوڑا سا ذرا موو کرنے ہوئے بڑے متشدد، نہیں صاحب بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ ارے بھائی ذرا موڑ لیں گے تو صفیں آسانی سے بنیں گی، زیادہ لوگ کھڑے رہیں گے، انہیں پرواہ نہیں رہتی۔ نہیں صاحب میرے حساب سے بس یہ ڈائریکشن میں پڑھا، آپ کو مفتی ہے، ہو آ رہی ہو، اللہ کیا فرمایا ابھی سن لیے نا، سورہ دوسرے پارے کے شروعات کی دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب۔ اتنی شدت کیوں؟ چند انچ کے فاصلے سے اگر سجدہ درا کراس کر کے پڑھ لیا جائے گا، اللہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی اہمیت جماعت کی ہے یا چند انچوں کے قبلے کے ڈائریکشن کی ہے؟ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، تمام 1,24,000 نبیوں پر، اللہ، پھر یہ تو ایمانیات ہوگی۔ اب حقوق العباد میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے مال کو اللہ کی محبت میں دیا، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، یتامى، مساکین، وابن السبیل، سائلین وفی الرقاب۔ پھر اس کی یہ تو ہے، اس کے علاوہ عبادات میں کیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ والموفون بعہدہم، جو وعدے کرو پورا کرو، اذا عہدوا، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور ہر مصیبت کے وقت حق و باطل کی جنگ میں صبر کرو۔ اور یہ جو لوگ یہ تمام کام کریں گے، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، یہ متقی۔ اب یہاں سے ذرا کچھ اور سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بار 4 آیتوں میں کتبہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ان 4 میں سے آج کے دور میں ذرا غور کیجئے، آپ اور میں سب مل کر، اور اپنے ملنے والوں سے، دینداروں سے، وہ جو سرٹیفکیٹ گھروں میں لگائے ہیں نا، ہم فلاں جگہ کے مدرسے کے فارغ ہیں، ہم ان سے سوال کیجئے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 178، 178، 70 پر 170 پر 8، جس کے شروعات ہو رہی ہیں کلمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دیکھیں نازل ہو رہا قرآن کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا رہے کس کو؟ صحابہ کرام، یہ اس زمانے کے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ایمفسائز نہیں کیا گیا کسی اسی زمانے کے لوگوں کے لیے۔ اب تو قیامت تک جو بھی پڑھے گا ایمان والا ہوگا، اس کے لیے خطاب ہے۔ تو اے ایمان والو کیا کرو؟ کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتل کے معاملے میں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قصاص، بدلہ لیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی نے قتل کیا تو وہ آزاد، کتنا ہی بڑے عہدے پر ہو، مالدار ہو، بڑی ذمہ داری کا منصب سنبھالا ہوا ہو، آزاد ہے تو آزادی قتل کیا جائے گا، غلام ہے تو غلامی قتل کیا جائے گا، قاتل ہی قتل کیا جائے گا۔ قاتل وہ شخص جس نے دوسرے آدمی کو قتل کیا، جو قتل ہوا وہ مقتول، قتل کرنے والے قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا پھر قاتل نے پیسے لے کر جس کے اشارے پر قتل کیا اسے قتل کیا جائے گا، ورنہ آدمی بچ جائے گا۔ اس سے کہ انسٹرومنٹ تو دوسرا آدمی بنا، اس کو تو پیسے کا لالچ دیا گیا، اس نے گولی مار دی، قتل کر دیا۔ اب یہ صاحب تو پیسہ دے دیے، بچا لیے، اپنے آپ کو بچا لیے، نہیں۔ دا انیشیٹر، جس نے ابتدا کی ہے، آغاز کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ عورت نے یہ کام کیا ہے، غلام نے کیا، غلام کو قتل کیا جائے، عورت نے کیا، عورت یہ نہیں کہ عورت بول کے معاف کر دیا جائے گا، قتل کے جواب میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔
البتہ گنجائش کا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. اب اگر قاتل کو مقتول کے گھر والے معاف کرنا چاہے تو دیکھ کیا ہے، حکومت صرف قاتل کو پکڑ کر پیش کرے گی، دیٹس آل. حکومت سزا نہیں دے سکتی، حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے قاتل کو ٹارچر کرنے کا، اس کو مار پیٹ کرنے کا. صرف گرفتار کر کے لائے گی، مقتول کے گھر والوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے فرد کا جو قتل ہوا ہے اس کے جواب میں آپ قتل کرنا چاہتے ہیں. ہم قتل کا ایگزیکیوشن عمل حکومت کرے گی، آدمیوں کے مقتول کے ورثہ کو دیکھے نہیں چھوڑے گی کہ تم جیسے چاہے قتل کرو، نہیں، قتل حکومت کرے گی، صرف گرفتار کرے گی، حکومت کرے گی مقتول کے گھرانے کے کہنے والوں پر، کے کہنے پر، ان کے خون کے رشتہ دار، باپ، بھائی، بیوی، بچے، بیٹے، ان کے کہنے پر. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمیں ڈیتھ چاہیے، معاوضہ چاہیے اس کا، تو ہر حکومت میں یہ معاوضے ہیں، یہاں پر بھی ہے، ہر جگہ عمان میں بھی ہے، تو قتل کا معاوضہ ڈیتھ دے دی جائے گی. یا پھر اگر مقتول کے گھرانے والے چاہیں ہم نے معاف کر دیا، انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا ہے، اب ہم اس کا بدلہ لے کر مزید اس جھگڑے کو کنٹینیو پرولونگ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی ڈسکاؤنٹ تمہیں دی گئی ہے، تخفیف کی گئی، تمہارے لیے بڑی سہولتیں دی. اور پھر یہ کام کیا ہے یاد رکھو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے ہوش مندو، قتل کا بدلہ اپنی سوسائٹی میں جاری رکھو، قاتل کو موت کی سزا دو، ورنہ تمہاری سوسائٹی میں، تمہاری آبادیوں میں قتل و غارت گری پھیل جائے گی، اور یہ سلسلہ جب چلے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا. آج سیاسی پارٹیاں، یہ پارٹی وہ پارٹی، کون سے ملک میں؟ ایک ہی ملک میں، مسلمان ملک، دو مسلمان گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی پارٹی الگ ہے، ان کی پارٹی الگ ہے. یہ اپنے لیڈر کی پیروی میں اس کو جتانے کے لیے، وہ اپنے لیڈر کی پیروی میں اس کو جتانے کے لیے. اب کس کی سزا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں تک پہنچا دیجئے. یہ جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں الیکشنوں کے موقع پر، عام دنگے فساد کے موقع پر، یہ ایک آدمی جب دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر مارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جہنم رسید کرے گا، جان بوجھ کر. غلطی سے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے کہ بندوق چلا رہا ہو، آ گیا کوئی نشانے پر، اور یہ قتل کا بدلہ لینے پر تمہاری سوسائٹی کی زندگی ہے. قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے، اور اس بارے میں غور کیجئے کس طریقے سے ہمارے ملکوں میں قتل و غارت گری پھیل گئی ہے. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پڑوس میں سب کانٹیننٹ میں 3 ملک ہیں، 2 تو مسلمان ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارٹی بھی مسلمانوں کی، ان کے لیڈر مسلمان، وہ پارٹی بھی مسلمانوں کی، لیڈر مسلمان، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری چل رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا قیامت میں، اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. 4 میں سے میں نے صرف کتبہ کا ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 178 179، یہ دو آیتیں کتبہ کے بارے میں. ابھی 3 کتبہ کی اور آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے، اور اس پر آپ غور کیجئے کہ یہ آپ بھی پڑھ کر آئیے ترجمہ، آنے والی آیتوں کا ترجمہ، پھر آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.